فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اس آیت میں مہر کے چند مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مراد ہم بستری کرنا ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح کرنا درست ہے، یعنی مہر کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے، بشرط یہ کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں پر مشتمل ایک جوڑا دینا ہوگا، یعنی قمیض شلوار اور ایک دوپٹہ، یہ دینا ضروری ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا ہو، اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی تو صرف اس کو جوڑا دینا واجب ہے، یعنی اس کا مہر تو چونکہ نہیں ہوگا لیکن اس کو جوڑا دینا یہ واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام قسم کی مطلقہ عورتوں کو جوڑا دینا مستحب ہے۔ علی الموسع ہے کہ جو مرد اگر امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت، دونوں مرد و عورت دونوں اگر امیر ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، اگر دونوں غریب ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک زیادہ امیر ہے اور ایک غریب ہے تو پھر اس کو درمیانی کیفیت میں رکھا جائے گا، یعنی اتنا ہو کہ وہ دونوں میں سے کسی اس کے پہننے کے لائق ہو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے زیادہ نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہوا اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 10,000 اگر مہر مقرر تھا تو اس کا 5,000 دینا ہوگا۔ اگر عورت آدھا جو اس کا بنتا ہے، یعنی جو 5,000 اس کا بنتا ہے، اس میں سے کچھ معاف کرنا چاہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، لیکن مرد پر بہتر یہ ہے کہ وہ اس آدھے سے بھی بڑھا کر دے، یعنی وہ جو 5,000 اس نے دینا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے
زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود دونوں احسان کا معاملہ رکھیں، کیونکہ طلاق کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے اور پھر بعد میں خاندانوں میں آپس میں نفرت اور کینہ اور حسد اور مختلف طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی قرابت اور حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں آپس میں احسان اور بھلائی کے ساتھ جدا ہو جائیں۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی جب تم کسی کی طرف جھوٹ باندھو، تہمت باندھو، کسی کے ساتھ معاملہ خراب کرو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، تو اس وقت یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور جو شریعت کی باتیں ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ۔